تو گنتی نہیں کر سکتے. اور مالک نے ہم پر 4 احسان ایسے کیے ہیں کہ جن کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہر نعمت کا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک احسان ایسا کیا ہے کہ جو دوسرا اس سے بڑھ کر ہے، اور جو تیسرا ہے پہلے دونوں سے بڑھ کر ہے، اور جو چوتھا ہے وہ پہلے تینوں سے بڑھ کر ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک احسان اس کا ذکر آج ہماری گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اس کو پورا کر سکیں. اور حاصل کلام کا جو خلاصہ ہے، کیونکہ سارا تو ذکر نہیں ہو سکتا، بہت مختصر ہے، وہ پیش کر سکیں. اللہ رب العزت نے ہم پر سب سے پہلے جو سب سے بڑا احسان کیا ہے نا، وہ مالک نے ہمیں انسان بنا دی. 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا دی. اس احسان کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر بجا اور شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں جو ہم پر احسان کیا، ہمیں انسان بنا دیا. حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ وہ سفر کر رہے تھے اور ساتھ ان کے مرید بھی تھے. کتا سامنے سے آ گیا اور کتے نے چند باتیں بایزید بسطامی سے کی. تو بایزید بسطامی بیٹھ گئے اور رونے لگ پڑے. اب مریدوں نے پوچھا کہ حضور کتے نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ آپ رو رہے ہیں، اور بیٹھ گئے. تو بایزید کہنے لگے کہ کتے نے مجھ سے پوچھا کہ اے بایزید تو بتا، تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ اللہ نے تجھے اس عمل کے اجر میں اور اس کے صدقے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سی ایسی خطا کی تھی کہ مولا نے مجھے کتا بنا دیا. تو بایزید کہتے ہیں کہ اس کا جواب کتا خود ہی دینے لگ پڑا. کہنے لگا کہ تکبر نہ کر اے بایزید، اپنے انسان ہونے پر تو فخر نہ کر. تو تھا ہی نہیں، تو ہوتا تو کوئی عمل کرتا، اور میں بھی نہیں تھا. میں ہوتا تو کوئی خطا کرتا. یہ اس مالک نے محبت کی ابتدا تجھ سے خود کر دی کہ اس نے خود چاہا اور تجھے انسان بنا دیا. محبت میں پہل کر رہا اور مجھے چاہا تو مجھے کتا بنا دیا. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بس محبوب نے جسے پسند کر لیا اسے حلال کر دیا، اسے محبوب بنا لیا. اور کملی والے نے جسے ناپسند کر دیا اسے حرام بنا دیا، نجس بنا دیا. تو بایزید کہتے ہیں تو میں تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں تو قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. تو اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہماری توجہ کبھی نہیں گئی کہ اس مالک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ جو ہمیں اس نے انسان بنا دیا. کبھی دھیان اس طرف گیا ہی نہیں، اور وہ خود محبت کی ابتدا کر رہا. اندازہ کریں کہ کتا بھی اس کی مخلوق ہے اور بکری بھی اسی کی مخلوق ہے. خالق دونوں کا ایک ہے. کتے کو حرام کر دیا اور بکری کو حلال کر دیا. دونوں کا خالق ہے، دونوں مخلوقیں اس کی. یہ حلت و حرمت کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک کو حلال کر رہا ہے، دوسرے کو حرام کر رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اور کملی والے نے بکری کو پسند کر لیا، حلال کر دیا. کتا نہ پسند کیا، حرام کر دیا. اس مالک نے اپنی بارگاہ میں یہ قانون پاس کر دیا کہ اے محبوب، جس شے کو جو تو کہہ دے اس کا وہی نام دے دوں گا. قرآن کو سب سے پہلے کملی والے نے کہا تھا، مالک نے نہیں بتایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ جس کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے. محبوب تو نے کہہ دیا قرآن ہی صحیح. صحابہ نے پوچھا یہ دن یہ روشنی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دن ہے. فرمایا یہ دن ہی صحیح،
رات کو محبوب نے رات کہہ دیا، فرمایا محبوب رات ہی صحیح، جنت کو جنت کہا، محبوب جنت ہی صحیح، اور یہ جو ہے یہ بڑے میرے پیارے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہے، میرے صحابی ہیں۔ فرمایا محبوب تجھے پسند آگے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی ہوں۔